اگر کہیں دل ٹوٹتا ہے تو وہ اپنی پسند کا بنانے اور نکھارنے کے لیے ہے۔ دنیا کے رنگ کی بدولت دل پر لگے زنگ کو اتارنے کے لیے ہے۔ بے سکونی نکال کر دل میں سکون ڈالنے کے لیے ہے۔ سراسر تمہارے لیے خیر ہے، سراسر محبت ہی محبت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے مہر نہیں لگا دی کہ اب بس جو ہوگا اسی لکھے ہوئے نصیب کے مطابق ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ نے اپنے لکھے ہوئے نصیب کو اٹل نہیں کر دیا، بلکہ تمہیں بھی اختیار دیا ہے کہ تم جیسے چاہو نصیب کے صفوں میں رنگ بھر سکتے ہو۔ تم جیسے چاہو اپنی چاہت نصیب کی کتاب میں لکھ سکتے ہو۔ تمہاری نصیب کی کتاب میں کچھ صفحات چھوڑ دیے تاکہ تم اسے اپنی پسند کے مطابق بھر سکو۔ کبھی کبھی دل تھک جاتا ہے، حالات الجھ جاتے ہیں، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ نہیں چھوڑتا۔ وہ بندے سے زیادہ بندے کے دل کو جانتا ہے۔ وہ ہمیں آزماتا ضرور ہے لیکن بھولتا نہیں۔ وہ تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن انکار نہیں۔ اس کی تاخیر میں حکمت ہے، اور ہر حکمت کے پیچھے بندے کے حق میں خیر چھپی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے دل میں یہ یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے نہیں بھولے گا، تو یہی یقین آپ کا سب سے بڑا سہارا، سب سے بڑی طاقت اور سب سے قیمتی نعمت ہے۔ بس اس یقین کو زندہ رکھیں اور دیکھیں وہ رب کیسے آپ کے حق میں وہ سب کچھ کرتا ہے جس کی آپ نے کبھی صرف دعا میں ہی تصور کیا تھا۔ جو تمہارا ہے وہ تمہارے ہاتھ سے جا کر بھی واپس آئے گا۔ یہ جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی تقسیم ہمیشہ عدل اور حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ انسان جلد باز ہے، چیزوں کے چھن جانے پر مایوس ہو جاتا ہے، رشتوں کے دور ہونے پر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بھول جاتا ہے کہ جو تمہارا مقدر ہے وہ تم سے چھن ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، آپ کہہ دیں کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا، یعنی جو لکھ دیا گیا ہے وہ تم تک ضرور پہنچے گا، چاہے ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے۔ یہ آیت ان سب کے لیے امید ہے جو تنہا ہیں، جو جد و جہد کر رہے ہیں، جن کی دعائیں ابھی قبول نہیں ہوئیں، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے صبر کو بھی، تمہارے آنسوؤں کو بھی، اور تمہارے ایمان کو بھی، اور جب وقت آئے گا وہ تمہارے صبر کا بہترین بدلہ دے گا، کیونکہ اللہ بصیر ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سب جانتا ہے، اور کبھی کسی کے صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ جب آپ ٹوٹ چکے ہوں، راستے بند لگیں اور دل مایوس ہو جائے تو بس ایک بات دل میں بیٹھا لیں، آپ کا رب وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کے تخت تک لے آیا، جو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو شفا میں بدل دیا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا چیر دیا۔ آپ کا اور ان تمام انبیاء کا رب ایک ہی ہے، اس کے خزانے کم نہیں ہوئے، نہ ہی اس کی رحمت میں کوئی کمی آئی ہے۔ اگر اس نے ان عظیم بندوں کو آزمائشوں میں ڈالا تو انہیں اس سے کئی گنا بڑھا کر نوازا بھی۔ مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا، لیکن مشکل حالات میں اگر اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گے، دعا مانگو گے، تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا
اور سمیٹ دے گا۔ پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گی، کیونکہ جب وہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جب وہ سمیٹ دیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ جب زندگی میں سب ساتھ چھوڑ دیں، جب ہر در بند ہو، جب دل کسی سے بات کرنے کو نہ چاہے، تب اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے، میں قریب ہوں، بول کر مانگ کر دیکھو، گرا دو اپنے سارے آنسو، تیرے رب کا در بند نہیں ہوتا۔ یہ آیت دل کو یقین دیتی ہے کہ تم کبھی تنہا نہیں، تمہارا رب تم سے قریب ہے، ہر لمحہ ہر حال میں۔ تو بس مانگتے رہو، رکتے نہ رہو، تھکتے نہ رہو، کیونکہ وہ قریب بھی ہے اور مجیب بھی۔ اللہ ہمیں یقین کے ساتھ دعا مانگنے والا دل عطا کرے۔ دعا نہ صرف مانگنے کی خوبصورتی سکھاتی ہے، بلکہ ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہے۔ جب بندہ اس دعا کے ذریعے اللہ کے آگے جھکتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے رب سے کہہ رہا ہوتا ہے، اے میرے رب، میرے ہر پہلو کی ضرورت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور جو اللہ کے در پر مانگے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ یہ دعا ایک مکمل زندگی کی بنیاد ہے، بخشش، رحمت، ہدایت اور رزق بس دل سے مانگیے اور یقین کے ساتھ۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو آزمائشوں، تکلیفوں، مایوسیوں یا دشمنوں کے نرغے میں پھنسے ہوں، جن کے سامنے سہارے ختم ہو جائیں، دروازے بند ہو جائیں اور انسان خود کو کمزور محسوس کرے، تب یہ الفاظ ایک ڈھال بن جاتے ہیں، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ الفاظ ایک مکمل اعتماد اور سچے یقین کی علامت ہیں۔ جب انسان یہ کہتا ہے تو گویا وہ سب سے کٹ کر صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے، اسے پھر کسی اور طاقت، تعلق یا وسیلے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے کافی ہے، تو وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ میری ہر ضرورت، میری ہر حفاظت، میرے ہر مسئلے کا حل صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ یقین صرف زبانی اعلان نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے مان لینا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی شخصیت، کوئی دولت، کوئی رشتہ اللہ کا نعم البدل نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف وہی ہے جس سے مانگا جائے، جس پر بھروسہ کیا جائے اور جس کے آگے جھکا جائے۔ زندگی میں جو تکلیفیں، پریشانیاں اور رکاوٹیں آتی ہیں وہ صرف سزا نہیں ہوتی بلکہ سبق ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے تاکہ وہ اسے اپنی طرف پلٹنے کا موقع دے، اس کے اندر صبر، شکر، عاجزی اور قرب الہی پیدا ہو۔ جس طرح ایک استاد طالب علم کا امتحان لیتا ہے تاکہ وہ اگلے درجے تک پہنچ سکے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے گزار کر ایک نئی روحانی بلندی عطا کرتا ہے۔ اگر ہم اس وقت صرف شکوے کرتے رہیں گے تو سبق نظر نہیں آئے گا، لیکن جیسے ہی ہم رک کر سوچیں گے کہ رب مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے، تو وہی آزمائش ہمارے لیے آسانی کا دروازہ بن جائے گی۔ آج لوگ نوکریاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتے ہیں، گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ ایسے وقت میں یہ آیت ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ صبر کرو، محنت جاری رکھو، کیونکہ اللہ کا رزق تم تک ضرور پہنچے گا۔ کبھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں، انسان ٹوٹ جاتا ہے، مگر یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔
جو گیا بہتر کے لیے گیا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کو زیادہ عطا کرے گا۔ کبھی ہم سالوں دعا کرتے ہیں اور نتیجہ نہیں ملتا۔ ایسے وقت میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ دعا ضائع ہو گئی، مگر یہ آیت تسلی دیتی ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، وہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے، مگر اپنے وقت پر۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے، بے چینی ختم ہو جاتی ہے اور زندگی آسان لگنے لگتی ہے، کیونکہ پھر ہم جان جاتے ہیں کہ ہمارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہمیشہ ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ بس اللہ پر توکل رکھو اور دیکھو کیسے وہ تمہارے ہر مسئلے کو سنوار دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک خوبصورت بات چھپی ہوئی ہے، اللہ تبھی وہ خواب پورے کرتا ہے جب انسان کے حق میں بہتر ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ خواب پورے نہ ہوں، لیکن جو حقیقت اللہ بناتا ہے وہ اس خواب سے کہیں بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ انسان کے دل کو اس کی دعا سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کس وقت کون سا خواب پورا ہونا چاہیے، تاکہ وہ صرف خوشی نہ دے بلکہ خیر اور برکت بھی لے کر آئے۔ تو جب آپ کسی کو یہ دعا دیتے ہیں تو ساتھ ہی یہ بھی کہنا دل سے چاہیے کہ یا اللہ، اگر ان خوابوں میں خیر ہے تو انہیں حقیقت بنا دے، اور اگر نہیں ہے تو ان سے بہتر حقیقت دے دے جسے یہ دل بھی خوشی سے مان لے۔ یقین جانو، اللہ سے مانگی گئی ہر دعا یا تو پوری ہوتی ہے یا اس سے بہتر ملتی ہے یا کسی مصیبت کو روک دیتی ہے۔ اس لیے خواب دیکھتے رہو اور ان کے لیے اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ خواب تبھی حقیقت بنتے ہیں جب ان کے پیچھے اللہ کی رضا شامل ہو۔ یہ جملہ سننے میں جتنا مختصر ہے، دل کو اتنا ہی سکون دیتا ہے۔ زندگی میں جب حالات بگڑ جاتے ہیں، جب باتیں سمجھ نہیں آتی، جب لوگ بدل جاتے ہیں، جب محنت کا صلہ نہیں ملتا، جب وقت کا پہیہ الٹا چلتا دکھائی دیتا ہے، تب انسان ٹوٹنے لگتا ہے، سوال کرنے لگتا ہے، گلہ کرنے لگتا ہے، مگر پھر دل کو یہ ایک جملہ تھام لیتا ہے، اللہ کو سب خبر ہے۔ یعنی مجھے جو دکھ ہے، جو بے چینی ہے، جو صبر آزما لمحات ہیں، وہ سب میرے رب کے علم میں ہے۔ میرا رب غافل نہیں، وہ سب جانتا ہے، جو میرے دل میں چھپا ہے، جو میری آنکھیں سہ رہی ہیں اور جو زبان کہہ نہیں پاتی۔ تمہیں صبر کرنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے اور دل میں یقین رکھنا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ تمہیں اس طرح نوازے گا کہ آج کے زخم، آج کی تکلیف، آج کی رکی ہوئی دعائیں سب پرانی یادوں کی طرح لگیں گی۔ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، مگر نوازش بھی اسی کی طرف سے ہے۔ جب رب چاہے گا تو تمہاری زندگی ایسے بدلے گی کہ تم پچھلا دکھ بھول جاؤ گے۔ اس لیے انتظار کے وقت میں بھی اللہ کی رحمت سے امید رکھو اور دعا کرتے رہو، کیونکہ اللہ بڑا نوازنے والا ہے۔ صبر وہ طاقت ہے جو انسان کو مشکل ترین حالات میں بھی سنبھالے رکھتی ہے۔ جب آزمائشیں آتی ہیں، جب دل ٹوٹتے ہیں، جب دعائیں بظاہر قبول ہوتی نظر نہیں آتی، تب سب سے زیادہ ضرورت صبر کی ہوتی ہے۔
لیکن صبر انسان کے اپنے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہمت اور حوصلہ ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے رب ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے، کیونکہ جب دل میں صبر آ جائے تو غم بھی آسان لگتے ہیں، مشکلات میں بھی امید باقی رہتی ہے، اور انسان ٹوٹنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کر کے سنبھل جاتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہارے دل کو صبر سے بھر دے، کیونکہ جب اللہ صبر عطا کرتا ہے تو وہی درد جو ہمیں توڑنے کے لیے آیا تھا وہی ہمیں مزید مضبوط بنا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا تو ہر دنیاوی سہارا ختم ہو گیا۔ آگ سامنے دہک رہی تھی، لوگ دشمنی پر تلے ہوئے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل سے کہا، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اللہ نے انہیں بچا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے اور فرعون کا لشکر پیچھے آ گیا تو لوگ گھبرا گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ضرور راستہ دکھائے گا، اور سمندر پھٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے اور دشمن قریب آ گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ نے ان کی مدد کی۔ اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں زندگی کی مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرنے کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ غور کریں کہ اللہ نے سب سے پہلے صبر کا ذکر کیا۔ صبر کا مطلب صرف مشکلات کو برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر قوت ارادی پیدا کرنا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اور ہر حال میں اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرنا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ نے ذکر کی ہے وہ نماز ہے۔ نماز صرف ایک فرض عبادت نہیں، بلکہ یہ اللہ سے جڑنے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنے دل کی ساری باتیں اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی کمزوریوں، اپنی ضروریات اور اپنی امیدوں کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ نماز ہماری روح کو سکون دیتی ہے، ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہے، اور ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ ہمارا ہر مسئلہ اللہ کے حکم سے حل ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، تم جسے بے اثر سمجھتے ہو وہی تمہارا سب سے قیمتی عمل ہوتا ہے اللہ کی نظر میں۔ وہ تمہیں ٹوٹنے نہیں دے گا، بلکہ وہ تمہیں اس طرح جوڑے گا کہ تم پہلے سے بہتر ہو جاؤ گے، زیادہ مضبوط، زیادہ نرم دل اور اس کے زیادہ قریب۔ تو اگر تم پوچھو کیا واقعی میں سنبھل جاؤں گا، تو جواب ہے ہاں، کیونکہ تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم سنبھل جاؤ۔ بس اب اپنی بے یقینی کو یقین میں بدل دو، کیونکہ وہ رب تمہاری ٹوٹی ہوئی امید کو بھی رحمت سے جوڑ سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے،
تو جب زندگی سخت لگنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ رب تمہیں بہتر بنانے کے لیے تمہارا دل تھوڑا سا نرم کر رہا ہے، تمہاری سوچ کو گہرا کر رہا ہے اور تمہیں اپنے قریب کر رہا ہے۔ آزمائش جتنی سخت ہو اس کے پیچھے چھپا سبق اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے۔ جتنی جلدی ہم رب کا پیغام سمجھ لیتے ہیں اتنی جلدی دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور اللہ کی مدد قریب آ جاتی ہے۔ خواہش کرنا برا نہیں، اسلام میں خواہشات رکھنا منع نہیں، مگر انہیں نفس پر حاوی نہ ہونے دینا ضروری ہے۔ صرف آرزوؤں میں جینا، بغیر عمل کیے صرف خواب دیکھتے رہنا انسان کو مایوسی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کی رضا سب سے اہم ہے۔ انسان کی ہر تمنا پوری ہو بھی جائے تو وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب کیا اور کتنا دینا ہے۔ اس لیے خواہش کے ساتھ ساتھ تقدیر پر یقین اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا مومن کی نشانی ہے۔ محنت، نیت اور دعا کا راستہ۔ یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ تمنا کے ساتھ محنت، خلوص اور دعا کو بھی شامل کرو۔ صرف دل میں خواہش پالنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک انسان اللہ کی رضا کے مطابق عمل نہ کرے۔ زندگی میں جو تکلیفیں، پریشانیاں اور رکاوٹیں آتی ہیں وہ صرف سزا نہیں ہوتی بلکہ سبق ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے تاکہ وہ اسے اپنی طرف پلٹنے کا موقع دے، اس کے اندر صبر، شکر، عاجزی اور قرب الہی پیدا ہو۔ جس طرح ایک استاد طالب علم کا امتحان لیتا ہے تاکہ وہ اگلے درجے تک پہنچ سکے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے گزار کر ایک نئی روحانی بلندی عطا کرتا ہے۔ اگر ہم اس وقت صرف شکوے کرتے رہیں گے تو سبق نظر نہیں آئے گا، لیکن جیسے ہی ہم رک کر سوچیں گے کہ رب مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے تو وہی آزمائش ہمارے لیے آسانی کا دروازہ بن جائے گی۔